بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج جو مہمان اعتکاف کے لیے آئے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے ان کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان ہوئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ جو خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ نوجوان زیادہ ہیں، بوڑھے دو ہیں، بوڑھے دو ہیں، نوجوان زیادہ ہیں جو 10 کی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک بھائی ان کو اس جوانی میں یہ جو شوق ہے اللہ پاک ان کو پورا کرے۔ تو بس دوسری بات یہ ہے کہ جو معتکف حضرات ہیں چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا ادب کریں، اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اور اگر یہ شفقت کا ہاتھ بزرگ رکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ بچے ان کا ادب نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاں سے بات شروع کی ہے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ ہاں جی، جو بڑا، اللہ کے نبی نے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ جو بڑا چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور پھر چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے وہ دونوں میری امت میں سے۔ تو پہلے سب سے پہلے جو ہمارے بوڑھے ہیں جوانوں کا خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ جوان ان سے پیار کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے لالا جی اور میں مل کر کہ آپ کے آرام کا خیال رکھیں، کھانے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ توجہ رکھیں اللہ کی طرف، ہم آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی جو چھوٹی سی بات میں نے منتخب کی ہے وہ کل کے جو سبق کے ساتھ ملتی ہے۔ کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اجتماعی طور پر دعا کرنی چاہیے، اجتماعی دعا مرحومین کے لیے کرنی چاہیے جو کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کرواتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، مثلا میں پاکستان میں تھا، میرے عزیز کا والد فوت ہو گیا، اس نے مجھے کہا کہ انکل آپ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے والد صاحب کا 40واں کروں، لیکن ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ 40واں حرام ہے، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں 40واں حرام ہے۔ میں کنفیوز ہو گیا ہوں، آپ تو امریکہ سے آئے ہو تو آپ کی تو دہشت ہی بڑی ہے امریکہ کی، آپ ہمارے امام صاحب کو پریس کرو کہ 40واں مجھے کرنے دیں۔ میں نے کہا یار پریس کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرآن سنا دو ان کو، مولوی صاحب خود بخود مان جائیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری نظر سے گزرتی تو ہیں، غور نہیں کرتے، اور اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو وہ جو نظر سے گزرنے والی چیزیں ہیں ہماری منزل بن جاتی ہے۔ مثلا آج کے جو سبق میں اللہ نے کہا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے بھی بڑے آئے دنیا میں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بکے دکھانے والے، سر اٹھانے والے، اللہ پاک کہتے ہیں وہ کوٹھیاں بھی چھوڑ گئے، وہ بلڈنگیں بھی چھوڑ گئے، وہ کھیت بھی چھوڑ گئے، کچھ باقی نہ رہا، اکیلے خالیات دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آگے اللہ نے کیا کہا؟ کذالک، میں تو ایسا ہی کرتا ہوں، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ایک قوم تیار رکھتا ہوں جو ان کی جگہ لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ تم چاہو نہ چاہو وہ تیار ہے کہ کب بابا جی چھٹی ہو اور ہم اس پہ قبضہ کریں۔ بابا سادی کہتے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ اس کا دوست آیا، اس نے کہا بابا میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تو دعا کر۔ اس نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ چل، مقام ابراہیم پہ جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے۔
وہ ان کے ساتھ سفر کر کے آیا، مقام ابراہیم سے اللہ سے بیٹا مانگا، واپس گیا اللہ نے بیٹا دے دیا۔ 20 برس بعد اس دوست کا بیٹا اسی مقام ابراہیم پر کھڑا ہوا، بابے شادی سے ملاقات ہو گئی، کہا بیٹا کیا دعا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بابا جی اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کو چھیتی اٹھا لے، اس کو جلدی اٹھا لے، یہ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتا، تو میں اس کی موت کی دعا کر رہا ہوں۔ 20 برس پہلے باپ بیٹے کے لیے دعا کر رہا تھا اور 20 برس بعد بیٹا موت کی دعا کر رہا تھا۔ اللہ کہتا ہے کذالک، میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، پیچھے قوم تیار بیٹھی تمہاری جگہ لینے کے لیے، تم نہ چھوڑنا چاہو وہ پھر بھی تم سے چھڑائیں گے۔ لیکن جو بات اللہ نے بتائی، جو آج کا سبق بھی ہے، اللہ کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے دنیا چھوڑ کے گئے، ان کے چھوڑنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتے جی زمین ادھر سے ادھر ہو جائے گی، آسمان اوپر نیچے ہو جائے گا، اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، چلو گیا وہ، زمین نہیں روئی، آسمان نہیں رویا۔ اب یہ چھوٹی سی بات ہے، ایسے ہی لوگ گزر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی سے پوچھا، صحابہ کرام نے نبی سے پوچھا، اب یہ صحابیوں کی باتیں، نبی کی باتیں شروع ہوگی۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں بڑی مشہور تفسیر ہے، ابن کثیر، یہ سارا واقعہ پڑھیں اس میں۔ تو انہوں نے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ نے کیا بات کی ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے جس کے جانے پہ زمین اور آسمان روتے ہیں؟ کوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جب مومن دنیا چھوڑتا ہے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے چچا بھائی ہیں، عالم دین، مفسر قرآن، سرکار نے تو بات کر دی، صحابہ نے ان کو پکڑ لیا، مولا علی شیر خدا، مجاہد، یہ سارے صحابی آپس میں، اب ان کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے بھائی، اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ جب مومن سجدہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ زمین کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے، کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان رب۔ مولوی صاحب کو تھوڑا سنا رہا ہے، وہ تو زمین کو سنا رہا ہے۔ زمین کا سینہ شک ہوتا ہے، اس کی تسبیح اندر جاتی ہے، زمین خوش ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، سجدے میں سجدے کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ وہ تسبیح پڑھتی ہے، اس کی غذا بنتی ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے، خوش ہوتی ہے، اور پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا اللہ یا اللہ، پھر اس کا آسمان کی طرف منہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے، آسمان سے کھڑکی کھلتی ہے جس میں اس کی دعا اوپر جاتی ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی التجائیں ہوتی ہیں، کتنی آرزویں ہوتی ہیں، تو آسمان کا بھی پیٹ بھرتا ہے۔ جب مومن فوت ہو گیا، زمین کی بھی غذا بند، آسمان کی بھی غذا بند۔ اب صحابی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو اچھا تو پھر یہ کتنے دن روتی ہے؟ یہ زمین آسمان کتنے دن روتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا 40 دن زمین روتی ہے، 40 دن آسمان روتا ہے۔ 41 دن نہیں کہے، 39 نہیں کہے، 40 دن کہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں آپ، تو معنی کیا ہے کہ تو مان یا نہ مان، میں مانوں نہ مانوں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ڈیوٹی لگا دی میرے بندے کا 40واں کا۔ کیسی بات ہے یہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ پاک بھی ہمیں قرآن کو غور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بار پھر ہم معتکفین حضرات سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ ان کی دعائیں اللہ بڑی قبول کرے گا، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آج ہماری ایک بہن اکثر اسپتال کے پیچھے دن چکر لگاتی رہی ہے، جی ہمارا ایک بچہ آصف، اس کی والدہ، لیکن آج ہمت کر کے وہ مسجد میں آ گئی ہیں تراویحوں کے لیے، بالکل یہ بھی ایک انہونی بات ہے۔ تو دعا کریں کہ آپ یہ ہماری جو بہن آئی ہے
آپ اس کے قدم اس مسجد کی طرف آتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان کے صدقے میں ان کو مکمل شفا عطا کر دے۔ معجزے تو ہوتے ہیں نا، اللہ پاک کو معجزہ کر دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ ہمارے حاجی صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔